بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرماتا۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے سورۃ عصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں، خدا کے محبوب کا دور تھا جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، پہلے ایک دوسرے کو سورۃ عصر سنایا کرتے تھے۔ چھوٹی سی صورت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان ٹوٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ یا اللہ، نبی بھی تیرے انسان بندے ہیں، ولی بھی تیرے بندے ہیں، یہ سارے انسان ہیں۔ اگر انسان سارے کے سارے خسارے میں ہے تو کیا خدا کے نبی بھی خسارے میں ہیں؟ اللہ کے ولی بھی خسارے میں ہیں؟ کیا نمازی بھی خسارے میں ہیں؟ کیا قرآن پاک کے عمل بھی خسارے میں ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بندو، اگر اس مطلب کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس سورۃ مبارکہ کی پوری آیت کریمہ کی تلاوت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو خسارے سے نکال لیا، گھاٹے سے نکال لیا، نقصان سے نکال لیا، آگے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے، لیکن میرے بندو سن لو، جو مجھ پر ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کی تبلیغ کی اور صبر کیا، ان کو میں خسارے سے نکال لوں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ یہ بندہ شرک سے نکل جاتا ہے، صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس سے کرنے کا منع کر دیا، جس کا کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، جس سے رب نے روک دیا رک جائے، یہ عمل صالح ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عمل صالح کرنے والے کو میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا، اور اس کی وضاحت اس آیت کریمہ میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو رب کے حکم کو مانتے ہیں، جس کا کرنے کا حکم دیا وہ کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا وہ رکتے ہیں۔ یہ 2 نیک عمل ہو گئے۔ ایک اللہ کے حکم جس کو کرنے کا کہا گیا اس کو کرنا، ایک جنت اس کے بدلے میں، اور دوسری جنت جس سے اللہ نے روکا اس سے رک جانا۔ اس لیے وہ اللہ کا بندہ، رب کی بندی جو صالح عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حق کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حق کیا ہے؟ جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں سب حق ہے۔
اس کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ایک ایک کو آگاہ کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے، دوسروں کو عمل کی تلقین کرنی ہے، دعوت دینی ہے، یہ دونوں کام کرنے، یہ ہے حق کا پیغام پہنچانا۔ اور پھر صبر، میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، صبر دو اقسام پر ہے۔ پہلا صبر یہ، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو واویلا نہ کرے، ناشکری نہ کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور دوسرا، نفس کو گناہ کا موقع ملے، ایک تو ہے نا کوئی گناہ کا موقع ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کے کوئی اسباب ہی نہیں ہے، یہ گناہ سے بچنا نہیں ہے۔ گناہ سے بچنا کیا ہے؟ گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہ کرنے کے اسباب موجود ہیں، یہ گناہ کر سکتا ہے، اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے، اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، یہ صبر ہے۔ یہ چار گروہ، چار اعمال کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو نقصان سے نکال دیا۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا نقصان بہت ہیں، نقصان بہت ہیں، موت آ جائے تو نقصان، ماں مر جائے تو نقصان، باپ مر جائے تو نقصان، چوری ہو جائے تو نقصان، گھر گر جائے تو نقصان، دکان میں آگ لگ گئی تو نقصان، بیٹا مر گیا تو نقصان۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، رسول پاک نے فرمایا نقصان بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہو جائے۔ یار چائے پی لیں، چائے منگوا لی، بیٹھے چگلیاں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے۔ یہ جو گھنٹوں گزر گئے، اس میں اگر اللہ کا ذکر کر لیتے، کلمہ طیبہ پڑھ لیتے، رب کو یاد کر لیتے، کوئی تبلیغ کر لیتے، نیکی کی دعوت دے دیتے، ہلکے کی دعوت دے دیتے، خدا کی قسم یہ گھڑیاں ضائع نہ ہوتی۔ اس لیے امی جان نے فرمایا کہ رسول کریم کا فرمان ہے نقصان بہت ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے تو اپنے وقت کو ضائع کر لے۔ سوچا کرو، یہ جو میری گھڑیاں گزر رہی ہیں کس میں نیکی کٹھی ہو رہی ہے، قبر کا سامان کٹھا ہو رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام ہو رہے ہیں، یا یہ میری زندگی کے سانس ضائع ہو رہے ہیں؟ سوچ لیا کرو۔ خدا کی قسم یہ سانس ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی ہیں، یہ سارے مٹی میں رل جائیں، ہمیں احساس نہ ہو، یہ بڑا نقصان ہے۔ نقصان دینی بھی ہیں، دنیاوی بھی ہیں۔ دینی نقصان، دنیا کے کام میں مشغول رہا، نماز نکل گئی، احساس بھی نہیں ہوا نماز نکل گئی۔ رمضان شریف آ گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہیں یہ بیماری ہے، روزے نہ رکھو۔ وہ بے دین بندہ جس کو دین کا پتہ ہی نہیں، اس کے کہنے پہ آپ نے روزے نہ رکھے تو تباہی ہو گئی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ موقع دے کہ اس کے دین کی خدمت کر سکیں، غفلت نے مار دیا، غفلت نے تباہ کر دیا، موقع مل کے بھی کوئی خدمت نہ کر سکا۔ اسی طرح ہزاروں دین کے نقصانات ہیں۔ دنیا کے نقصان 3 اقسام پر ہیں۔ پہلا نقصان مالی، مال کا نقصان، جیب کٹ گئی تو دنیاوی نقصان۔
کوئی جانور مر گیا تو دنیاوی نقصان، کوئی دکان لٹ گئی تو دنیاوی نقصان، کوئی بھی مالی طور پر نقصان ہو جائے یہ دنیاوی نقصان۔ دوسرا اہلی نقصان، اہل و عیال، ماں ہے، ابو ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماموں ہے، چچا جان ہے، دادا جان ہے، نانی جان ہے، وہ اگر بیمار ہو جائیں تو یہ اہل و عیال کا نقصان، ان میں کوئی مر جائے تو اہل و عیال کا نقصان، کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ جائے تو یہ اہل و عیال کا نقصان، اہل و عیال میں کسی کو بھی نقصان پہنچے یہ بندہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور تیسرا نفسی نقصان، اپنی ذات کا نقصان، ذات کو کوئی بیماری پہنچے، کوئی اور نقصان پہنچے، دنیا کے 3 نقصان ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو 3 بڑے بڑے صندوق دیے جائیں گے۔ وہ بندہ صندوقوں کو دیکھے گا، بہت بڑے بڑے صندوق ہوں گے۔ اللہ حکم دے گا میرے پیارے بندے ایک ایک صندوق کا منہ کھولتا جا۔ وہ آگے بڑھے گا، ایک صندوق کا منہ کھولے گا، اس میں نور ہی نور ہوگا۔ دوسرا صندوق کھولے گا، اس میں آگ ہی آگ ہوگی۔ پھر تیسرا صندوق کھولے گا، وہ خالی ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جو تو نیکی کرتا تھا، میرا ذکر کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، یہ پہلا صندوق اس نور کا جسے تو دیکھتا ہے، اور یہ دوسرا صندوق جس میں تو آگ دیکھتا ہے، یہ تیرے وہ گناہ ہیں، تیری وہ بدکاریاں ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں جو تو دنیا میں کرتا تھا، یہ آگ سے بھر لیا۔ اور تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ خالی ہوگا۔ اللہ فرمائے گا تجھے کتنی قیمتی زندگی دی تھی، تو نے زندگی بیکار میں ضائع کر دی، تو کوئی نیکی نہیں کرتا تھا، اس گھڑیوں میں رب کا ذکر نہیں کرتا تھا، اگر تو کرتا تو صندوق کو نور سے بھرے ہوئے پاتا، تو نے اپنی زندگی کو مٹی میں رول دیا، ضائع کر دی، یہ صندوق خالی رہ گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب رات آتی ہے کہ اللہ کا فرشتہ ندا کرتا ہو، اللہ کے بندے یہ رات تیری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گی، کچھ کر لے، کچھ رب کو راضی کر لے، مرے گا وہ تیرے کام آئے گا۔ نبی پاک فرماتے جب دن چڑھتا ہے دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کے بندے یہ تیری زندگی میں دن دوبارہ نہیں آئے گا، جو کرنا ہے کر لے، آخرت کا توشہ اکٹھا کر لے، یہ دن تیری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے پیارے نبی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ آپ کی نماز قضا ہو گئی، آنکھ کھلی تو روتے تھے، 40 گھوڑے اللہ کی نام پہ صدقہ کیے، اور 40 دن بیت گئے، نہ بولتے تھے نہ کوئی بات کرتے تھے، دن ہوتا روتے تھے، رات ہوتی روتے تھے، یا اللہ تیری نماز قضا ہو گئی، ہماری نمازیں چھوٹ گئیں، ایک آنسو نہیں ٹپکا۔ کبھی سوچا نہیں میں نے اپنی جان پہ کتنا ظلم کیا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ آپ کے پاؤں میں کانٹے بچھا دیے گئے،
آپ ان کے لیے رحمت کی دعا فرماتے تھے. اتنے پتھر مارے آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی. خدا کے محبوب نے کسی کو برا نہ کہا اور دعا کرتے تھے یا اللہ میری اس قوم پر رحم فرمائی. اپنے نبی کی شان کو جانتے نہیں. لیکن جنگ خندق میں یہ خندق کھودتے کھودتے عصر کی نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز قضا ہو گئی. نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے. آپ روتے تھے, بار بار کہتے تھے یا اللہ ان ظالموں نے ہماری نماز قضا کروا دی, تو ان کے دلوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. نماز قضا ہوئی تو رسول پاک کو اللہ کا فرض اس نے اتنا پریشان کیا, روتے تھے اور کافروں کے لیے بد دعا فرماتے تھے. میرے پیارے بھائی, میرے بیٹے, یہ وقت کا احساس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے کامل ولی, دو خدا کے ولی اپنے گھر سے نکلے. یہ اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار تھے. یہ دونوں ولی ان کی زیارت کے لیے گئے. سفر میں تھے, چلتے چلتے راہ میں ایک اللہ کا ولی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسرا کہتا ہے کیا تجھے غم پہنچا کہ تو پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس اللہ کے ولی نے فرمایا میں آواز سنتا ہوں, میں شور سنتا ہوں, میں غلغلہ سنتا ہوں. فرشتے بھی کہہ رہے ہیں جنید کا انتقال ہو گیا, چرند بھی کہہ رہے ہیں جنید کا انتقال ہو گیا, پرندے بھی کہہ رہے ہیں جنید کا انتقال ہو گیا, فرشتے بھی پکارتے ہیں جنید کا انتقال ہو گیا. دوسرے نے بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مشورہ کرتے ہیں اب کیا کریں. انہی کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ایک کہتا ہے ان کا انتقال ہو گیا, یہ بھی تو سعادت ہے, ان کے جنازے میں شرکت کر لیں. مشورہ طے کیا, سفر جاری رکھا. جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ پہنچے تو حضرت منبر پہ بیٹھے درس دے رہے تھے. دیکھ کے حیران ہو گئے. درس میں بیٹھے, درس سنا, فارغ ہوئے. ان میں سے ایک عرض کرتا یا حضرت یہ میرے ساتھ جو بندہ آیا یہ صاحب کمال ہے, صاحب کشف ہے. ہم آ رہے تھے, سفر کے اندر ایک دم اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے پوچھا کیا غم پہنچا کہ انا للہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں شور سنتا ہوں, میں غلغلہ سنتا ہوں, میں آواز سنتا ہوں. چرند اور پرند اللہ کے فرشتے یہ ندا کر رہے ہیں جنید کا انتقال ہو گیا, جنید کا انتقال ہو گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے پوچھا بتاؤ کیا وقت تھا؟ کہ حضرت یہ وقت تھا. آپ رونے لگے, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. آپ نے رو کے فرمایا یہ اس نے نہیں سنا, یہ آواز میں نے بھی سنی تھی. کہا پھر یہ آواز کیسی؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی سنی تھی, جنید کا انتقال ہو گیا اور آپ باحیات ہیں. آپ نے روتے ہوئے فرمایا وہ گھڑی جب تم نے سنا چرند پرند اللہ کے فرشتے یہ کہتے جنید کا انتقال ہو گیا, اس گھڑی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا. آواز آئی جنید کا انتقال ہو گیا. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ, رسول پاک کا فرمان ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ, جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ. ظاہری طور پہ ہم چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, دیکھتے نظر آتے ہیں, کھاتے پیتے نظر آتے ہیں.
اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ مر چکا، اس کی موت آ گئی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، اگر کوئی زندہ شخص ہو، کمزور ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، آپ ادھر دھکا دے کے دیکھیں، اسے کچھ کہہ کے دیکھیں، پلٹ کے ویسے ہی مکہ مارے گا، ویسے ہی تھپڑ مارے گا، نہیں مارے گا تو گھور کے ضرور دیکھے گا۔ زندہ ہے، کمزور ہے لیکن زندہ ہے۔ اگر کوئی مر جائے، اس کے ناک میں انگلی مار کے دیکھو، کچھ نہیں کرے گا۔ اس کے ہونٹ پکڑ کے کھینچ کے دیکھو، کچھ نہیں کرے گا۔ اس کا کان پکڑ کے گھما دو، کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مر چکا۔ اللہ کا ذاکر زندہ، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ۔ اللہ کے ذاکر کو شیطان چھیڑنا چاہتا ہے، چھیڑ نہیں سکتا، وہ زندہ۔ اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، شیطان جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، زندگی چاہتے ہو، دائمی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ دائمی اللہ کا ذکر زبان سے ممکن نہیں ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ جب بندہ مومن دل کا ذکر پا لیتا ہے اور پھر یہ کر کے اس کو دل کو زندہ کر لیتا ہے، پھر اللہ رب کریم اس کو ابدی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15-20 منٹ میں طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے طریقے پہ عمل کیا، انشاءاللہ تعالی سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے، اللہ دل کو اپنے ذکر سے جاری فرما دے گا۔